بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ روز ایک خواب بہت مشہور ہوا اور واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ شیئر کیا گیا، مختلف ساتھیوں میں اس کی تشہیر ہوئی۔ خواب بھی معمولی نہیں اور جن کے حوالے سے دیکھا گیا وہ بھی معمولی نہیں، اور جن کو دیکھا گیا وہ بھی معمولی نہیں۔ دیکھنے والے پشاور کے ایک عالم، دارالعلوم پشاور کے محتمم، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جس کا خلاصہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ امت پر حالات آنے والے ہیں، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اور اس کی تشہیر بھی کرو: اللہم اغفر لذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی تو جتنے علماء تھے انہوں نے بھی اس دعا کا اہتمام کیا اس مجلس میں، خواب کے اندر۔ اس پہ پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا بیان بھی آیا اور رقت آمیز حضرت نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور تواضع اور انکساری کی ایک عجیب کیفیت جھلک رہی تھی حضرت کے سوز سے، انداز بیان سے۔ اب اس پہ کئی ساتھیوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ خوابوں پر چلنے والے لوگ ہیں، خوابوں کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے، خوابوں کی تشہیر ہو رہی ہے، خوابوں کی ترویج ہو رہی ہے اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ شریعت کے اندر خواب کے حوالے سے کئی باتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی: لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قیل وما المبشرات یا رسول اللہ، قال الرؤیا الصالحہ، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ مبشرات کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرات یہ نیک خواب ہیں، یعنی مبشرات کا سلسلہ یہ تا قیامت جاری رہے گا، اور آپ نے اس کو نبوت سے تشبیہ دی، منصب نبوت کے لفظ سے آپ علیہ السلام اس کو تشبیہ دے رہے ہیں مبشرات کو۔ نبوت کے اندر بنیادی طور پر رہنمائی جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جو وقت کے سربراہ ہوتا ہے، وقت کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی اللہ پاک آسمانوں سے تربیت فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے اب نبی کی شان تو یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو ایک مستند اور ایک سند کے ساتھ جو ایک وحی چل رہی ہوتی ہے، نبی اس کا مکلف ہوتا ہے۔ اب نبی تو کوئی ہے نہیں، اب نبی کے منصب والے کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب انبیاء علیہ السلام کے وارث وہ علماء ہیں۔ وراثت دنیا دار تو وراثت میں جناب اشرفیاں چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، دراہم چھوڑ گئے، دنانیر چھوڑ گئے، بینک بیلنس چھوڑ گئے، کار بنگلہ گاڑی انشن کچھ بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا: وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء علیہ السلام درہم دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ تو وراثت میں اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو دنیاوی معلومات چھوڑ کے جاتی ہے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب اس منصب نبوت کے لیے، اس کی نیابت کے لیے کہ نبی تو اب کسی نے آنا نہیں، نیا نبی تو کوئی بننا نہیں، نیا نبی تو کوئی آنا نہیں، اب اس کار نبوت کی خدمت کے لیے اور اس منصب نبوت کی خدمت اور اس کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے جن شخصیات کا انتخاب فرمایا وہ حضرات علماء کرام ہیں۔ اب ان کے اوپر جو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ خواب کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، خواب کو شرعی دلیل بنا کر اس کی ترویج ہو رہی ہے اور اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور اس کی ترغیب ہو رہی ہے اور اس کی تلقین کی جا رہی ہے، تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، خواب وہ مردود ہوتا ہے اور اس خواب کی تردید کر دی جاتی ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے
جو خواب شریعت کے خلاف ہو۔ اب یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اور خود اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے اوپر کتنی احادیث موجود ہیں کہ جس نے میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر ہم دین کے اندر سے اعتماد کو ختم کر دیں، علماء پر اعتماد کو ختم کر دیں، اکابر سے اعتماد کو ختم کر دیں، تو آپ کا نہ قرآن بچے گا، نہ آپ کی احادیث بچیں گی، آپ کے امور دینیہ میں سے کوئی امر، کوئی حکم، کوئی فریضہ، کوئی منصب، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ کے پاس قرآن آیا کس بنیاد کے اوپر؟ وہ تواتر کے ساتھ اور انہی شخصیات کے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس آئے۔ آپ کے پاس احادیث مبارکہ آئیں کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، اس کی نسبت کرنے والے سند بسند کون ہیں؟ آپ کے علماء ہیں۔ اب ان امور کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیات وہ ہیں جن کی زندگی دین کی خدمت میں لگ گئی، لوگوں کی امت کی خدمت میں لگ گئی، انہوں نے اپنی جوانی کھپا دی، صلاحیتیں کھپا دی، اپنا سب کچھ انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب ایسا امر اگر وہ خواب کی بنیاد پر اس کی ترویج کر رہے ہیں یا تلقین کر رہے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، ہم سے زیادہ فہم والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے ہم بڑوں کی بات پر اعتماد کریں اور اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اور جہاں تک اعتراض کی بات ہے تو میں نے اس کے لیے عرض کر دیا، خواب میں اگر ایسے امر کی طرف نشاندہی کر دی جائے جو احادیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، نصوص قطعیہ میں سے کسی چیز میں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہو، فضائل کے عنوان پر اس کے ضمن میں وہ چیز آتی ہو تو، اور اس کی ترغیب کی بنیاد خواب ہو، اور وہ خواب شریعت کے کسی امر سے ٹکرا نہیں رہا بلکہ شریعت میں اس کا حکم موجود ملتا ہے، اور امت میں کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت میں اس میں کمی نظر آتی ہے حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور خواب کے ذریعے کسی صاحب بصیرت کو، صاحب فراست کو، کسی اہل دل کو دربار رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کو لینا چاہیے، سنجیدگی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ امت کے اندر آج جتنی تباہ کاریاں اور جتنی بے حیائیاں اور جتنی نافرمانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اجتماعی طور پر پھیلی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہی ہے کہ رات کو سوتے ہیں تو صبح شکل انسانوں کی ہوتی ہے، ہم بندر اور خنزیر نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے چاہے جائے کہ ہم اعتراضات میں، قیل و قال میں اور ان چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، ہم کرنے کے کاموں کی طرف آئیں، اور ہم سب اپنی ذات سے لے کر اپنے دائرہ اپنے حلقہ احباب کے دائرے تک اور ان کے ذریعے آگے تک کرنے کے کام پہ ہم فوکس کریں، اس پہ توجہ دیں اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ، جو کائنات بننے سے بھی پہلے کا رشتہ ہے، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد مقام جنت میں آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میری جنسیت کا کوئی ہو جس سے میں دل کو مانوس کروں، جنت جیسی جگہ۔ لیکن اللہ نے فطری طور پر ایک چیز رکھی تھی، اس کا انہیں احساس ہوا اور اس نے اندر جذبات کے تاروں کو چھیڑا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی مانوسیت اور انسیت کے لیے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، اور پھر یہ دونوں زمین پر اترے اور پھر ان سے نسل انسانی چلتی رہی۔ تو ماں باپ کا رشتہ بعد کا ہے، بہن بھائی کا رشتہ بعد کا ہے، سارے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے اول رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور انتہائی مقدس رشتہ ہے۔ ہمارے لیے جو اتباع اور اطاعت کے لیے اور مشعل راہ کے حوالے سے لیے
جو نمونہ ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کیں، وہ پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں یہ بات فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، سب سے زیادہ صدقات کرنے والا، نا، آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، سب سے بہترین ہو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھا کرتی تھیں، اور ایک شعر حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء، کہ لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک مجھ عائشہ کا سورج ہے۔ تمہارا سورج تو فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو طلوع ہی طلوع رہتا ہے۔ میرے سورج کی تو کیا بات ہے۔ جی ہاں، تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفات کی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام، ان آدمی کا جو روب ہوتا ہے عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک جاہلانہ سوچ ہمارے ذہنوں میں اور معاشرے کے اندر گردش کر رہی ہے کہ بیوی کو روب میں رکھو، تو اس کا طرز کیا اختیار کیا ہوا ہے؟ اس کا طرز کہتے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء، خطیب بھی بڑے الرجال قوامون علی النساء، وہ بھی پورے جوش اور مد سے جو ہے وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ تو حاکمیت عطا فرمائی ہے تو پھر حاکمیت کے اللہ نے اصول بھی بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا عملی نمونہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا روب تھا نصرت بالرعب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری مدد روب کے ذریعے کی۔ 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر کوئی بیٹھا ہوا ہو، وہاں بھی اس کے دل پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا روب پڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر رآہ بداہۃ ہابہ، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اچانک دیکھتا تھا ہیبت زدہ ہو جاتا تھا۔ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے مل جل جاتا تھا تو سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روب تو تھا، اور ظاہر سی بات ہے لا محالہ اپنی ازواج مطہرات پر بھی تھا، لیکن وہ روب جلالی نہیں تھا، وہ روب جمالی تھا۔ وہ روب شدت مزاج اور تند خوئی کا روب نہیں تھا، بلکہ وہ روب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی بیویوں پر، اپنی گھر والیوں پر محبت کا روب تھا۔ جس طرح ایک آدمی، ایک دوست اپنے دوست کی ناراضگی سے گھبراتا ہے، ایسے کام سے بچتا ہے کہ میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، اس کے دل میں جو کھٹکا ہے اس کی ناراضگی کا، یہ اس کے غصے، اس کی بد مزاجی کا نہیں، بلکہ اس کی محبت کا ہے کہ میری ذات سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے میں دل سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ جائے، اور اس کی محبت کے وہ نوازشیں جو مجھے ملتی ہیں میں اس سے محروم کر دیا جاؤں۔ تو ازواج مطہرات پر جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا روب تھا، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا روب تھا۔ اسی لیے ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں، وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سب میں وقت تقسیم کیا ہوا تھا، تو فرمانے لگیں، ان کو یہ گمان ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے بڑھاپے کی وجہ سے شاید مجھے طلاق دے دیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، میں اپنی باری عائشہ کے حصے میں دے دیتی ہوں، جو آپ وقت میرے لیے نکالتے ہیں وہ وقت میں نے عائشہ کو ہدیہ کر دیا، تو وہ وقت اب میرے اوپر آپ کا معاف ہے، وہ حق معاف ہے، لیکن مجھے آپ اپنی زوجیت کے شرف سے محروم نہ فرمائیں۔
تو ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عورت کے دل میں محبت ہو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا رعب اپنی 11 کی 11 ازواج مطہرات پر وہ محبت کا رعب تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 11 بیویاں رکھ کر جو اللہ کے امر سے تھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چاہت سے شادی نہیں کی، چاہت کی شادی تو جوانی میں پتہ چلتا ہے، تو آپ نے تو 25 سال کی عمر میں 45 سال کی خاتون سے شادی فرمائی۔ جی ہاں، 45 سال کی عمر کی خاتون سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شادی فرمائی۔ باقی ازواج تو آپ کی نبوت کے بعد کی ہیں، جو 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے کی ہیں۔ بڑھاپے میں کون شادیاں کرتا؟ اور اتنی کثرت سے، تو یہ شادیاں اللہ کے امر سے تھیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا اور امت کو سبق دیا کہ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ تم نے محبت، پیار، خلوص سے رہنا ہے۔ یہ گھر آباد ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی، آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، تو اس سے ایک اچھا گھرانہ جنم لے گا۔ اس چمن کے اندر ایسے پھول کھلیں گے، ایسے کلیاں چٹخیں گی، جن کی خوشبو ہیں، جن کی تازگی سے ایک عالم فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس بیچارے کے ساتھ جنات کے بڑے مسائل تھے، خاندانی سطح پر بہت پریشان تھا۔ ثانیہ یعنی دوسرے درجے کے اندر وہ پڑھ رہا تھا۔ ایک ماشاءاللہ وہ ایک عمل کرتا تھا، جنات اس کو بہت تنگ کرتے تھے، سوتا تھا، بہت پریشان کرتے تھے۔ وہ ایک عمل کرتا تھا درود شریف کا۔ درود شریف کی برکات تو اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنی تعلیم اور اسباق کی مصروفیات کے باوجود ایسا رکھا تھا جس میں محبت اور عقیدت سے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعرات کی شب وہ درود شریف پڑھ کر سویا، سردیوں کی راتیں تھیں۔ جب وہ سویا تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف فرما تھے، اور ایک جن آپ کے دائیں طرف کھڑا تھا اور ایک جن آپ کے بائیں طرف کھڑا تھا، اور یہ دونوں جڑواں جن تھے۔ اور یہ طالب علم بالکل اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طالب علم سے فرمایا، بیٹا یہ دونوں جن آپ کی حفاظت کیا کریں گے، آپ کے ساتھ رہا کریں گے، بس آپ مجھ پہ درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ تو خواب دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک دم بوجھ ہوا جسم پر، احتلام ہو گیا، سردیوں کی راتیں، یہ گیا اٹھا اور کسی جگہ شب جمعہ میں یہ آرام کر رہا تھا، کراچی کا جو مرکز مدنی مسجد، وہاں آرام کر رہا تھا۔ تو غسل وغیرہ کر کے آیا، شلوار وغیرہ گیلی، پھر سویا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم پر بوجھ اور جھٹکا لگا، پھر اس کو احتلام ہو گیا، پھر یہ اٹھا، پھر بیچارہ غسل کر گیا۔ تو ڈر کی وجہ سے یہ، کیونکہ پہلے اس کے ساتھ مسائل کچھ تھے تنگ کرنے کے، تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کو 2 یا 4 سال کے بعد احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طرح مجھے 2 جنات دیے تھے۔ تو اس کا احساس اس کو کب ہوا کہ کئی جگہ پر اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ کہیں پھنسا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد سے اس کو نکالا کہ اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ بڑے بڑے عاملین اس سے کہنے لگے کہ حضرت یا تو آپ ہمارے شاگرد ہو جائیں یا ہمیں کچھ دے دیں۔ تو درود شریف کا عمل بہت مبارک عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ جو مدارس کے طلباء ہیں وہ بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور جو دنیا کے جس شغل میں لگا ہوا ہے، زبان غیبت کرے گی تو بھی چلے گی، کسی کی برائی کرے گی تو بھی چلے گی، زبان نے تو چلنا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو درود شریف پڑھنے کا عادی بنائیں،
یہ عمل قبول ہی قبول ہے، باوضو ہوں بے وضو ہوں۔ یہ درود شریف کا اہتمام اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور دوسروں کو بھی اس معمول پر بدتمیز ڈیلیٹ کر دو۔ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خرید و فروخت، بازار جانا، چیزیں خریدنا اور بیچنا، یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے۔